اچے رتبے پاون والا جدا بوجھ کسے نہیں سی چکیا اونا دی پنڈ چاون والا اچے رتبے پاون والا اللہ اکبر کبیر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد نعرہ غوثیہ یا غوثیہ۔ تو آئیے ذرا، کیونکہ میرا موضوع اخلاق حسنہ ہے، اخلاق کا زیور ہے، اور وہ اچھے اخلاق پیدا کریں، جو مرضی اس کو نام دے لیں۔ مغرب کی نماز کی امامت فرمائی میرے اور آپ چاک علیہ السلام نے، وہ کس قدر خوش نصیب ہے صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں جو محبوب کبریا کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور چہرہ ودہا کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ کتنا مقام ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جہاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کے محبوب کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ حج کرنے سے، نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، جہاد کرنے سے، صدقہ خیرات کرنے سے مومن ولی تو بن سکتا ہے لیکن صحابی نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال اولیاء اکٹھے ہو جائے تو ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت محبوب کبریا کے چہرے کی زیارت ہے۔ اس لیے صحابہ کا مقام ساری کائنات سے، نبیوں کے بعد سب کائنات سے زیادہ ہے۔ تو سرکار نے جب نماز سے فارغ ہوئے، مغرب کی امامت فرمائی ہے، تو جب باہر تشریف فرما ہوئے نا مثنوی کے باہر، تو باہر کچھ مسافر بے وطن کھڑے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، ہم مسافر ہیں، بے وطن ہیں، بڑا لمبا سفر کر کے تھک گئے ہیں، ہم نے رات گزارنی ہے آپ کے شہر میں، ہمیں بستر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے، اور ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم کافر ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں۔ ہم مسلمان بھی نہیں ہیں، کافر ہیں، اور ہم نے آپ کے شہر میں رات گزارنی ہے، بڑا لمبا سفر کر کے ہیں، تھک گئے ہیں، ہمیں بسترے بھی چاہیے اور کھانا بھی چاہیے۔ مانگنے والا کی اداؤں پہ بھی قربان جاؤں۔ سرکار نے وہاں صحابہ ایک ایک مسافر کو گھر لے دو، مہمان بنا لو، سب چلے گئے، ایک خوش نصیب باقی رہ گیا۔ میرے آقا کریم میں آؤ، پھر تم میرے مہمان بن جاؤ، آؤ تم۔ کیا شان ہوگی اس کی۔ اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 کے بھی ادھر کم و بیش انبیاء رسول میں سے صرف عرش اعلیٰ کے اوپر اپنے محبوب کو مہمان بنایا ہے، اور اس کی مہمان کی شان کا کیا عالم ہوگا جس کو محبوب کبریا نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ کافر ہے، گھر چلا گیا، سرکار نے بڑی خاطر مدارت کی، ایک بکری کا دودھ دیا وہ پی گیا، دوسری کا دیا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ وہ بہت بڑا کھانے والا، اس لیے اسے کوئی نہیں لے کر گیا تھا۔ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، جو کھانا رکھا وہ بھی کھا گیا۔ حجرے میں سلا دیا، باہر سے سرکار نے کنڈی لگا دی، کیونکہ اس نے کھا زیادہ لیا تھا ضرور سے۔ رات کو جب پیٹ میں مروڑ پیدا ہوا، حاجت ہوئی، رفع حاجت، تو باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، اس نے بستر کے اوپر ہی پخانہ کر دیا، اپنے کپڑے بھی بھر لیے، چادر بھی بھر دی۔ اور نبی غیب داں کو اس چیز کا علم ہے۔ صبح سرکار جب نماز کے لیے آئے، سب جلدی جلدی اس کی حجرے کی کنڈی کھول کے ایک سائڈ پہ ہو گئے تاکہ وہ مجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو۔ اس نے جب دیکھا دروازہ کھلا، وہ اس نے دوڑ لگا دی، چلا گیا، جا کے نہایا، کپڑے صاف کیے۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا، اگر اس کا جو میرا تعویذ ہے وہ تو اس کمرے میں رہ گیا، حجرے میں رہ گیا، اگر لینے گیا تو بڑا شرمندہ ہوں گا اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں، کیا کہیں گے؟ اس کو مہمان بنایا، اتنی خاطر مدارت کی، 7 بکریوں کا دودھ بھی پلایا، کھانا بھی اتنا کھلایا، اور جاتی دفعہ یہ کام کر گیا۔ ایک اس نے عطا کیا کہ واپس نہیں جاؤں گا، پھر اس نے سوچا نہیں، شرمندگی ہوتی ہے تو ہو جائے، میرا تعویذ لے آ گیا، میں تعویذ لینے جاؤں گا۔
جب نماز فجر کی پڑھ کر فارغ صحابہ آئے نا تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ رات والا مہمان تو آپ کے بستر کی چادر کو بھی ناپاک کر گیا. تو سرکار مسکرا پڑے. ذرا ناگواری کا تاثرات نہیں لے کر آئے چہرے کے اوپر. جب صحابہ نے ارادہ کیا تو انہوں نے کہا فرمایا نہیں یہ میرا مہمان ہے، اس کے بستر کی چادر کو میں خود دوں گا. کوئی ایسی مثال لاؤ نا کائنات میں. محبوب کبریا ہیں، والی کونین ہیں، تو وہ بھی نہا دھو کے کپڑے دھو کے وہ بھی آ گیا تو سرکار اس کے بستر کی چادر کو دھو رہے ہیں. جب اس نے دیکھا تو شرمندہ بڑا ہوا. عرض کیا حضور میرا تعویذ رہ گیا ہے. اس نے دیکھا سرکار مسکرائے، ناراض نہیں ہوئے. فرمایا یہ تعویذ. جب اس نے تعویذ پکڑا تو دیکھتا رہا، اس کی آہیں نکل گئی، چیخیں نکل گئیں، قدموں پہ گرا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. عرض کیا حضور آپ نے بستر کی چادر کو صاف نہیں کیا، میرے دل کی پلیدی کو بھی صاف کر دیا. دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال، لب کے لے آواں کتوں سوہنا تیرے نال دا، دنیا تے آیا تیریاں تے صفتاں دا کوئی بھی حساب نہیں، تو تے کتھے تیرے بھی غلاماں دا جواب نہیں. حوراں نو تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، لب کے لے آواں دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ بہت کافی دیر کے بعد یہ موضوع میں نے بیان کیا ہے کہ آؤ اپنے اخلاق اچھے کریں، آؤ اچھے اخلاق پیدا کریں. آج مرزائی اخلاق کی چھری سے دنیا کو ذبح کر رہا ہے، مرزائی کی طرف لا رہا ہے. عیسائی اخلاق کی چھری سے دنیا کو عیسائیت کی طرف لا رہا ہے. یہودی اخلاق کی چھری سے ادھر لا رہا ہے. زیور تو ہمارا ہے. سرکار فرماتا ہے کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کام تو ہمارا ہے جو غیر مسلم کر رہے ہیں. تو میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام مکہ المکرمہ کے بازار سے گزر رہے ہیں تو دیکھا ہے کہ ضعیف العمر مائی ہے، سارا سامان گھر کا باندھ کر گٹھری میں بیٹھی ہے. جب اس نے محبوب کبریا کو دیکھا اسے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے نبوت کا اعلان فرمایا. چہرہ بڑا حسینہ جمیل ہے. کہتی ہے بیٹے ذرا یہ میری گٹھی تو میرے سر پہ رکھ دو. تو نبی کے عہدہ نے فرمایا مائی صاحبہ کیا بات ہے؟ عرض کیا میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک بہت بڑا جادوگر آ گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور جس کو دیکھ لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں ضعیف العمر بھی ہوں، بے اولاد بھی ہوں، بے سہارا، میرا کوئی نہیں. تو میں چاہتی ہوں میں یہ اپنا سامان لے کے اپنے میکے چلی جاؤں. تو میرا کوئی بوجھ اٹھانے والا بھی نہیں ہے. تو میرے سرکار مسکرا پہ سنا اپنے بارے میں مسکرا. یہ پھر بھی آپ نے نہیں بتایا کہ میں ہی ہوں. مسکرا پڑے. سنے نے ہنس کے فرمایا تمہیں سب چھوڑ وسواساں، فکر نہ کر ذرا مائی میں گٹھڑی توڑ اپڑا ساں. امالی ہو جے مائی میں ہنس ہنس کے کمانا، جدی کوئی چان والا نہیں اودی پنڈ میں چانا وا، جدی کوئی چان والا نہیں اودی پنڈ میں چانا وا. سرکار نے بجائے اس مائی کے سر کے اوپر گٹھی رکھنے کے اپنی نبوت والی پشت انور کے اوپر گٹھی رکھی. فرمایا کہ چلو آگے آگے آپ چلو، مجھے بتاتے جاؤ کہاں جانا ہے، پیچھے پیچھے. اب یہ دیکھو اللہ کے محبوب کے اخلاق حسنہ کا کمال کہ محبوب کبریاء کے اس مائی کو فرمایا تو آگے آگے چل میں پیچھے چلتا ہوں. یہ پہلی دفعہ سامان نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ آگے آگے مائی، پیچھے پیچھے رب دا مائی. پہلی دفعہ سامان نے یہ نظارہ دیکھا ہوگا کہ آگے آگے مائی جا رہی ہے، پیچھے پیچھے رب کا ماہی جا رہا ہے.
جب تاجدار گولڑا نے اس واقعہ کو دیکھا تو وجد میں آ گئے، پیر سید میر شاہ رحمہ اللہ وجد میں آ گئے، کمال آپ نے پھر سرکار کی شان کو بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ، کوئی مثل نہ ڈولن دی، مہر علی چپ کر جا، ایتھے جا نہیں ہوں، ایتھے جا نہیں ہوں بولن دی، ایتھے کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل، چپ کر مہر علی، ایتھے جا نہیں ہوں۔ ایک اور بڑا ترجمہ کیا اللہ میرا علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنا، والضحیٰ دا والضحیٰ واللیل اذا سجا، رحمت محبوب مینوں تیرے چہرہ والضحیٰ دی قسم، جدوں سورج نکل رہا ہوندا ہے اجے اودیاں شعاواں نہیں ہوندا، بڑا حسین و جمیل ہوندا، اونوں دعا کیا جاندا ہے۔ فرمایا اس تو بھی چمکن والے محبوب دے چہرے دی قسم ہے، واللیل اذا سجا، تے جدوں رات ڈل جاندی ہے اس تو زیادہ اس سیاہ زلفاں دے لہران دی قسم ہے۔ ایدا ترجمہ پیر میرے علی شاہ اپنے انداز میں کیتا ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ آپ فرماندے نے کوئی مثل نہ جانی دی، کوئی مثل نہ جانی دی، رب خود قسم چکے جی دی چڑھ دی جوانی دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا، رب خود قسم چکے جی دی چڑھ دی جوانی دی، جی دی چڑھ کوئی مثل نہ جانی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، زندہ باد۔ جب پہنچے اس کے میکو میں، سرکار نے گٹھری دی، اجازت لی اس مائی سے، رب کے ماہی نے واپس جانے لگے تو مائی نے پیچھے سے آواز دی، عرض کیا سونیا تو بڑا ہی سونا ہے، سونیا تو بڑا ہی سونا ہے، تیرا چہرہ چند تو بھی زیادہ حسین، تیرے اخلاق بہترین، تو میں غریب تیرے نال کوئی اور بھلا تو نہیں کر سکتی، لیکن ایک بھلا کرنی ہے کہ تیرے چاند جیسے چہرے اتنے اس جادوگر کی نظر نہ پی جائے، سونے اور تو بچ کے رہی، میں تیرے نال اور تو بھلا کو نہیں کر سکتی، یہی بھلا کر سکنی ہاں کہ وہ تو بچ کے رہی، تیروں تو بڑا ہی سونا ہے، تیرے حسین چہرے اتنے کسی نظر نہ پی جائے، کیونکہ جہاں انہوں ویکھدا وہ ہی ہو جاتا ہے۔ اب سرکار نے بتایا، اگوں پھر ہس کے تے بولیا پے کر شرافت دا، تو جس تو نسنی مائی میں او ہوئی نور وحدت دا، میرا نام محمد مصطفیٰ تو سن ذرا مائی، تو جس تو ڈر دیاں ماری مکے نو چھوڑ کے آئی، جیڑے ایمان لے آمن نہ کردہ ہاں جدا کولوں، گناہگاراں تے بدکاراں نو بخشواندا خدا کولوں، ڈٹھا جد کھل کے احمد دا تے مائی بہت روئیے، پڑے کلمہ قدم چومے گناہ تھویں پاک ہوئیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے اخلاق کریمانہ کو کوئی مثال پوری کائنات میں نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला रावी हैं, फरमाते हैं कि मेरे और आपके आका अलैहि सल्लम तशरीफ़ फरमा हैं, सहाबा का जंबे गफ़ीर है। एक बाबा जी है बड़े ज़ईफ़ुल उम्र, उनकी ये बमें भी सफ़ेद हो चुकी थे, ऐसे झुकी हैं, ऐसे उनको उठा के फिर देखते हैं, इतनी ऊपर लटक चुकी हैं। तकरीबन कोई 100 साल के लगभग उम्र है बाबा जी की। जब वो आए ना तो सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं सरकार ने उठ के इस्तकबाल किया, महबूब किबला उठ के खड़े हो गए। जब बाबा जी बैठे सरकार भी तशरीफ़ फरमा हुए तो बाबा जी अर्ज़ करते हैं कि अब मैं उम्र के इस हिस्से पे पहुंच गया हूं, अगर मुसलमान हो गया तो नमाज भी सही तौर से तरह से नहीं पढ़ सकूंगा और मैं जिहाद में भी हिस्सा नहीं ले सकूंगा, मैं मेहनत मजदूरी करने काबिल नहीं, सदका खैरात में नहीं कर सकूंगा। क्या इस बेकार को भी मेरा रब कबूल फरमा लेगा? अबू हुरैरा मतलब इतनी बात कही ना तो सरकार चश्माने नबूवत से आंसू की लड़ियाँ इस तरह बहीं जैसे तेज़ मूसाधार बारिश होती है, इस तरह आंसू बह रहे हैं। सरकार हो रहे हैं, बाबा जी फिर बोल रहे हैं हजूर मेरा जिस्म बेकार हो चुका है, मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, जिहाद भी नहीं कर सकता, अगर कलमा पढ़ लूँ तो क्या मेरा रब इस बेकार जिस्म को कबूल फरमा लेगा? सरकार की चश्माना नबूवत से जब आंसू थम गए तो फरमाया बाबा जी अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ने वाले बड़े हैं, उसके रास्ते में जिहाद करने वाले भी बड़े हैं, उसके नाम पर सदका खैरात करने वाले भी बड़े हैं। आप कलमा पढ़ लो, मेरा तुम्हारा वादा है, मेरा अल्लाह तुम्हें बेहिसाबो किताब ही बख्श देगा। बाबा जी ने कलमा पढ़ लिया, 96 वर्ष की उम्र में सरकार के सहाबी। और याद रखना सहाबी जो है रज़ियल्लाहु साहब वो अपने अमाल की वजह से अफजल नहीं है, निगाह नबूवत के फैज़ की वजह से अफजल है। एक वो भी तो सहाबी है ना कि जिसने ना कोई नमाज पढ़ी है, ना कोई हज किया है, ना कोई सदका खैरात, सिर्फ 1 घंटे का सहाबी है। आया सरकार की बारगाह में, दीदार किया, कलमा पढ़ा, सहाबी बन गया, 1 घंटे बाद वसाल हो गया, नामा माल में कोई नेकी भी नहीं है। तो वो भी तमाम दुनिया के औलिया गौस कुतुब अब्दाल से अफसल है, इसलिए कि सहाबी अमाल की वजह से अफसल नहीं है, सहाबी नगाह मुस्तफ़ा के फैल की वजह से अफसल है। यही तो आला हज़रत फरमाते हैं, दुनिया को पैगाम भी आला हज़रत मेरे सईदना फरमाते हैं जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, या मुस्तफ़ा खैरुल वरा। तो फरमाया कि वो 96 वर्ष की उम्र में कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सरकार ने एक जिहाद की तरफ सहाबा कराम को भेजा है। पता सरकार की ज़ाहरी हयात में कितनी जंगें लड़ी गई हैं, को बता सकते हैं? 74 74